بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، عبدالرزاق لائٹ آف گائیڈنس میں حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع ہے رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کی آمد ہے 15 دن کے بعد، 15 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد ہم لوگ اس مبارک مہینے کی کریں گے اپنا، اس میں جائیں گے اور روزے بھی رکھیں گے اور باقی تراویح وغیرہ کا بھی اہتمام ہوگا، زکوٰۃ و خیرات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں تھوڑا سا میں آپ کے خدمت میں کچھ چیزیں بیسیکلی جو بنیادی ہیں وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرضیت رمضان المبارک کی فرضیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس جو کوئی پائے اس مہینے کو یعنی رمضان کو تو اس کے روزے رکھے۔ قرآن مبارک میں آیا ہے روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک ہے۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، یعنی یہود و نصارہ کے ہاں بھی روزے فرض ہیں۔ ان کا روزے مختلف نوعیت کے ہوں گے، ڈیوریشن کے بھی ہوں گے، اور اس میں شاید کسی جگہ کھانے پینے کا بھی یا لیکوڈ پینے کا بھی اہتمام ہے۔ تو لیکن ہمارا جو روزہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ صبح ڈان یعنی جو پاؤ پھٹتی ہے فجر کی اس سے لے کے ڈان تک یعنی سن سیٹ تک یہ روزے کی مدت ہے۔ اس میں کھانا پینا ٹوٹلی ممنوع ہے۔ ہر طرح کی جو بھی ایکٹیویٹی کھانے پینے میں وہ ممنوع کی قرار دی گئی ہے۔ مقاصد میں قرآن کریم میں روزے کے 3 مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگاری اس طرح سے ہے کہ آپ کئی چیزوں سے اجتناب کریں گے، یعنی میاں بیوی کا اختلاط نہیں ہوگا، اور باقی جو برائیاں ہم نارملی لوگ کرتے ہیں، مثال طور جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، کوئی باقی چیزیں وہ تو نارمل طریقے سے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن رمضان میں لوگ میرا خیال ہے اس کا کچھ زیادہ اہتمام کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ کا شکرانہ ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت و زندگی دی ہے، رمضان کا مہینہ دیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادات کا ہمیں موقع ملا ہے۔ اور اس میں تیسرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ روزہ دار نیک راستے پر لگ جائیں۔ یعنی جب آپ ایک نیکی کا کام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، روزہ رکھیں گے، برائیوں سے پرہیز کریں گے، خیرات کریں گے، تو اس میں آپ ایک اچھے راستے پر جو اللہ کے بتائے وہ سارے نیکی کے راستے ہیں اس پہ لگ جائیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ روزے کا مقصد انسان کے نفس کی اصلاح ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان میں پرہیزگاری بڑھتی ہے اور خواہشات انسانی پر قابو پانے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس میں خواتین و حضرات میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی جگہ فرمایا ہے، جس کا مفہوم میں عرض کر سکتا ہوں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے؟ دیٹ مینس کہ جو اس کا نفس انر فیلنگ جو بھی چاہتی ہے وہ کر لیتا ہے۔ مثلا غصہ آیا تو آپ نے بد زبانی کرنی شروع کر دی، کسی اور غصہ آیا تو اس کو مار پیٹ شروع کر دی، چوری کر لی، کوئی ہیرا پھیری کر لی کسی قسم کی۔ تو جب آپ نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں اس کو میرے خیال میں اس میں تزکیہ نفس بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کو نفس کو قابو پایا جائے۔ اسی طرح رمضان میں جب آپ کھانا نہیں کھاتے، بری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی طرح سے نفس جو ہے نا وہ ٹیم ہو جاتا ہے، یعنی اس کو آپ سدھا لیتے ہیں، بھوک کے لیے سدھا لیتے ہیں، عبادت کے لیے سدھا لیتے ہیں۔ تراویح جو ہے اس میں آپ کھڑے ہونا پڑتا ہے، پھر قرآن اگر ختم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگلا ٹاپک موضوع اس میں آتا ہے جی آداب۔ رمضان کے آداب کیا ہیں؟ رمضان کے آداب بڑے ہی مختصر ہیں، اور اگر انسان کو میرے خیال میں ہمیں چاہیے خود بھی اور اپنے بال بچوں کو بھی، دوستوں کو، احباب رشتہ داروں کو بھی اس طرف اس کی تبلیغ کریں، تلقین کریں، اور اس کی طرف پرسویٹ کریں، ترغیب دیں ان کو۔ کہتے ہیں کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یعنی جو بھوکے رہتے ہیں۔ کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کے آداب اور بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نگاہ کی حفاظت، یعنی نگاہ بے محل اور ناجائز جگہ نہ پڑے۔ مثلا خواتین کو دیکھنا، یا خواتین کا مردوں کو دیکھنا، یا کوئی ایسی
جس میں ڈھول ڈھمکا ہو، گانا بجانا، اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، اس سے پرہیز کرنا، یہ نگاہ کی حفاظت میں آئے گا۔ زبان کی حفاظت میں یہ ہے کہ روزہ دار کو چاہیے کہ اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی اور بد کلامی، فساد اور بے مقصد بحث سے محفوظ رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جھوٹ بولنا صرف یہ نہیں کہ آپ نے کوئی کروڑوں کا کاروبار سلسلے میں جھوٹ بولنا ہے۔ کوئی جھوٹ بولنا چھوٹے سے چھوٹا بھی جھوٹ ہے۔ اگر آپ گھر پہ ہیں تو بچے کو کہتے ہیں بتا دو بھی ابو جی گھر پہ نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے اور یہ بھی غلط ہے۔ یا کسی کو کہتے ہیں جی میرے پاس تو ایک پیسہ نہیں ہے، جبکہ آپ کے جیب میں 30,000 روپیہ رکھا ہے، یا آپ کے مطلب سیف میں 30,000 روپیہ رکھا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے انسان کو اور مسلمان کو خاص طور پہ پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر غیبت یہ ایک ایسا مشغلہ ہے کہ جو ہمارے لوگوں میں، برصغیر کے لوگوں میں خاص طور پہ پایا جاتا ہے اور باقی دنیا میں بھی چلتا ہے۔ اور غیبت جو ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے جب بھی کوئی مجلس ہوتی تھی کہ میرے خیال میں چائے کا دور شروع ہو جائے، کیونکہ محفل جو ہے نا یا چائے سے گرم ہوتی ہے یا غیبت سے گرم ہوتی ہے۔ تو غیبت چونکہ حرام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چائے کا دور لگا لیتے ہیں۔ تو غیبت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی چیز فرمائی ہے، قرآن کریم میں کہا ہے کہ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ یعنی یہ بڑی اچھی مطلب ہے، آسان بات ہے کسی کی برائیاں گنوانا کسی کو، یا کسی کے اوپر تہمت لگانا، الزام لگانا، جب کوئی بندہ خود موجود نہیں اور اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا، تو آپ ایک بندے کی غیر حاضری میں اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، یہ سختی سے اس کو منع فرمایا گیا ہے۔ چغلی مثال کے طور پہ آپ کوئی بندہ، آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، بچہ ہے، وہ غلط حرکت کرتا ہے تو آپ فوراً اس کے والد سے یا استاد سے اس کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ اچھا کام نہیں کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، یا اچھا کام ٹھیک ہے اگر وہ آپ کسی مقصد کے لیے کہہ رہے ہیں، اچھی چیز کے لیے تو ٹھیک ہے بتا بھی دیں، لیکن خاص طور پہ یہ اس طرح چغلی کرنا کہ دوسرے کی بدنامی ہو یا جو اس کی کوئی سرزنش کرے یا اس کو کوئی برا سمجھے، یہ میرے خیال میں غلط بات ہے۔ بد کلامی مراد یہ ہے کہ غصے میں نہ آئے، کسی کے ساتھ سڑی باتیں نہ کرے، اس کو حجت نہ کرے، جوت نہ کرے یا گالیاں نہ بکے، یہ بد کلامی میں ہے کہ اس سے بھی مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ فساد مطلب ہے کسی بھی چیز پہ کوئی جھگڑا ہو جائے، مثال کے طور پہ آپ کا پیسے کا لین دین ہے، کوئی کام کے سلسلے میں، دفاتر میں اکثر ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یہ میرا کام نہیں، دوسرا بندہ کہتا ہے یہ آپ کا کام ہے، اس میں یا جو آپ کا سینئر ہے وہ جونیئر بندے کو بلا کے اس کے ساتھ کوئی مطلب زیادہ بحث کرنی شروع کر دے۔ بے مقصد بحث یہ سب سے آخر میں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آج کا بالکل ٹاپک چل رہا ہے، کوئی لوگ مذہب پہ، کوئی لوگ کسی سیاست پہ یا کسی جاب پہ یا ملکی حالات پہ، بیرونی حالات پہ بحث شروع کر دیتے ہیں، اور بحث میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ اس کی مطلب ہے جو لوگ بحث میں مبتلا ہیں نہ ان کا کوئی اس سے تعلق ہے، نہ اس کو کوئی اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس لیے میرا خیال میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کسی ایسے بندے سے، جاہل بندے سے جس کو پوری طرح سے علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے، یا وہ میچور نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، تو آپ اس سے بحث مت کریں، اس کو کہیں قالوا سلام، اللہ تعالیٰ تم پہ سلامتی کرے، اس کو بحث، کیونکہ اس نے بحث کے اندر بے تکے سوالات، بے تکی مطلب اس کی توجیہ، بے تکی اس کی ساری منطق پیش کریں گے تو وہ بھی میرے خیال میں ایک مذہب کے لحاظ سے یا نیکی کے لحاظ سے اچھی بات نہیں ہے۔ کان کی حفاظت، ہر وہ بات جس کا کہنا برا ہے، اس کا کانوں سے سننا بھی ناجائز ہے، جیسے غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کے سامنے کوئی بندہ کسی کی برائی کرتا ہے تو وہ بھی آپ اس کو کہیں بھئی اس کی زندگی اس کے ساتھ ہے، اس کو جینے دیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، اور وہ قبر میں خود جا کے جواب دے گا۔ ہمارا کسی کے بارے میں، کسی کی برائی کو ریدنا، اس کے بارے میں برے خیالات رکھنے سے نہ وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ ہم اپنے اعمال نامے کو خود ہی خراب کریں گے۔ اعضائے بدن کی حفاظت، ہاتھ پاؤں کو ہر قسم کے ناجائز عمل سے روکنے رکھنا، سیر و افطار کا رزق حلال سے اہتمام کرنا۔ اچھا یہ بڑی ضروری چیز ہے، پتہ نہیں اس میں کافی لوگ جو ہیں اس کا خیال نہیں کرتے ہوں گے۔ اعضائے بدن، ہاتھ پاؤں کے ہر قسم کے ناجائز عمل سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مار پیٹ کرنا، کسی کو زچ کرنا، یا فزیکلی کسی کو جسمانی طور پہ تکلیف پہنچانا۔ دوسرے یہ بھی ہے کہ مطلب ہے اگر آپ کوئی میاں بیوی یا دو مطلب ہے
انسانوں کا، مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط، یہ بھی بڑا سختی سے منع کیا گیا اس کے بارے میں۔ رزق حلال کے بارے میں تو یہ ہے کہ اس میں آپ سیر و افطار جو رزق حلال سے کریں تو وہ روزے کی جو ہے ثواب کو دوبالا کر دے گا۔ غیر ضروری شکم پرہیزی سے، غیر ضروری شکم سیری سے پرہیز، یعنی ہمارے لوگ کئی ایک ایسے ہیں ماشاءاللہ کھانے کے اتنے دل دادا ہیں کہ عام حالات میں اگر وہ ایک چپاتی کھاتے ہیں تو رمضان میں 2-3 پراٹھے کھائیں گے تاکہ روزہ نہ لگے، اور کئی قسم کی مطلب ہے حلال اشیاء تو کھائیں گے ہی، لیکن اس میں پھر نہ تو عبادات ہو سکتی ہیں، نہ انسان کی صحت صحیح رہتی ہے، بلکہ کوئی اللہ مجھے معاف کرے، خدا معاف کرے، رمضان کے زمانے میں، رمضان کے مہینے میں کئی لوگوں کی بیماریاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور یہ بلکہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے جی رمضان کے فضائل کیا ہیں۔ معافی چاہتا ہوں یہ تھوڑا سا لمبا تو ہو رہا ہے، لیکن یہ آپ کو میرے خیال میں کارآمد ہوگا، بڑا مختصر یہ میں نے سمری بنائی ہوئی تھی کسی زمانے میں، بہت پہلے یہ کئی کتابوں سے لے کے اس کی سمری بنائی ہے، کہ علماء کرام کی مطلب کتابوں سے لے کے اس کی سمری بنائی گئی ہے۔ فضائل، رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، یہ حدیث میں آیا ہے۔ پھر جبریل نے کہا کہ رحمت سے دور ہوا وہ شخص جس نے رمضان مبارک پایا اور پھر بھی مغفرت نہ ہوئی۔ یہ ایک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پہ یا نماز کے ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو پہلے سٹیپ پہ انہوں نے آمین کہا، پھر دوسرے سٹیپ پہ آمین کہا، تیسرے سٹیپ پہ پھر آمین کہا۔ تو اس میں ایک حضرت جبریل امین نے یہ دعا کی تھی کہ غارت ہو اس شخص، وہ دور ہوا رحمت سے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کو پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی، تو اس پہ نبی علیہ السلام نے آمین فرمایا تھا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نبی اکرم حضرت جبریل امین کی اس دعا یا مطلب جو انہوں نے کلمے کہے ہیں اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اور رات کی عبادت کو کار ثواب، اور جو شخص مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جو غیر رمضان نے 70 فرض ادا کیے، اور نفل ادا کرے گا تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ یہ اہتمام کر لیں کہ ہر نماز کے بعد ایک فرض قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس کا 70 درجے کا ثواب ملے گا، 70 درجات جو ہوتے ہیں۔ نوافل پڑھیں گے تو نوافل جو ہیں وہ فرض کے برابر ہو جائیں گے۔ دیٹ مینز کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، جتنا مرضی ثواب آپ کو دے دے، 70 سے بھی زیادہ بھی دے سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہی عام پایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پس لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنی چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، اس کے ساتھ غم خواری، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا بھی بڑا اچھا گنا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں کچھ بالکل ہی مختصر تسبیحات یا اس کے اوراد ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا عشرہ برائے رحمت ہے، اس میں فرمایا کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کا ورد کریں پہلے عشرے میں، یعنی رمضان ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لیں، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسرے عشرے میں مغفرت کی دعا مانگیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، میں اللہ عز و جل سے معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے ہر گناہ سے، اور اس کی طرف سے توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ بھی ایک مطلب دوسرے عشرے کی دعا ہے۔ ہاں، پہلے عشرے کی دعا میں نے اس کا ترجمہ شاید نہیں بتایا آپ کو، اے میرے رب مغفرت فرما اور رحم فرما، بے شک آپ بہتر رحم فرمانے والے ہیں، یعنی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کا یہ مطلب ہے۔ تیسرا عشرہ جہنم سے پناہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ ایک اس کی اور بھی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ عز و جل، بے شک آپ معاف فرمانے والے ہیں اور معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں، پس مجھے بھی معاف فرما۔ یہ تیسرے عشرے میں آئے گا۔ تو سحری میں کوشش کریں کہ کم از کم 4 نوافل تہجد ادا کریں، کثرت سے تلاوت کلام پاک کریں، اس کا ترجمہ مطالعہ کریں، کیونکہ یہ جب تک آپ قرآن کو مطالعے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، قرآن کی کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی شرم کا مقام ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم اپنی کتاب کو، اپنی دینی کتاب کو نہیں سمجھ پاتے۔
طلوع آفتاب کے بعد ہر وقت استغفار، دوسرے اشرے کی تسبیح اور غروب آفتاب کے بعد درود شریف کا ورد کریں۔ تو خواتین و حضرات، یہ مختصر سی میری سبمیشن تھی آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں صحت اور زندگی دے تاکہ اس کو اچھی طرح سے ادا کر سکیں، رمضان کے فضائل کا، اورات کا، تسبیحات کا، اس کے آداب کا، اور اس کے جو مقاصد ہیں اس کو اچیو کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا البلاغ۔ اپنی گرد و نواح کا خیال رکھیں، ماں باپ کی خدمت کریں، اور زیادہ سے زیادہ خیرات اور اس میں اوراد اپنے نوافل وغیرہ پڑھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔